Assalamu alaikum students, how are you? Here is Usama Tahir and you're watching Learn English with Usama Tahir. فرسٹ آف آل تو میں دوستو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا رمضان کریم کی. اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں. اور دوسری میری آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ all you have to pray for my father who is no more with us. He left us like 3 months ago, as you all already know that. So all I want you to pray for him so that Allah hires his rank in Jannatul Firdaus. آمین. آپ سب لوگوں سے التجا ہے, ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں کروٹ جنت عطا فرمائے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کلاس لٹریری کرٹیسزم, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی آپ نے ممتاز احمد کی لینی ہے اور اس کو ہی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. انشاءاللہ پوری بک ہم نے ختم کر دینی ہے بہت جلد. اچھا, اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے کلاسیسزم اور رومانٹسزم کا ڈفرنس پڑھ لیا تھا. میں نے آپ کو کافی اچھے طریقے سے وہ سمجھا دیا تھا. اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا ہوا تو یو شوڈ کنسلٹ ٹو دس ویڈیو لیکچر فرسٹ. میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اس ویڈیو کی لاسٹ پہ اسکرین پہ بھی آپ کو وہ مل سکتا ہے. تو پہلے اس کو دیکھیں اور پھر اس ویڈیو لیکچر کی آپ کو سمجھ میں آئے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایپیسوڈک ہیں اور لنکڈ ہیں. نیکسٹ اب ہمارے پاس کلاسیسزم اور رومانٹسزم تو ہے ہی, اب ان کا ہم نے ہسٹری میں سے ہسٹوریکل ریویو دیکھنا ہے. ہسٹوریکل ریویو آف دیز ٹو تھیریز از دا ٹاپک آف ٹوڈیز ویڈیو لیکچر. ڈونٹ اسکپ, ایوری تھنگ از امپورٹنٹ ان دس ویڈیو لیکچر. اسکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سارا کچھ آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ یہ سارا ہی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ لنکڈ ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب ہسٹری میں ہم نے ڈفرینٹ شخصیات کو, ایراز کو دیکھنا ہے جن میں یہ ڈفرینٹ کلاسیسزم اور رومانٹسزم جو ہے ہمیں ڈومیننٹ دیکھنے میں ملے گا. یعنی مختلف دور میں, کسی دور میں رومانٹسزم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتا تھا اور کسی دور میں کلاسیسزم ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ سچویشن جو ہے چلتی رہتی ہے اور مختلف شخصیات امپورٹنٹ آتی ہیں جو رومانٹسزم کو جو ہے وہ یعنی کہ ڈومینیٹ کرواتی ہیں, یعنی اسے سپورٹ کرتی ہیں, اور کچھ کلاسیسزم کو کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے شروع کرنا ہے گریک لٹریچر سے. ٹھیک ہے, بالکل اولڈ ہم نے ایرا میں سے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کرنا ہے. اور ان میں دو شخصیات بہت امپورٹنٹ ہیں, پلیٹو اور ایرسٹوٹل. پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے بغیر لٹریری کرٹیسزم ادھورا ہے. یہی اس کے فاؤنڈر ہیں کلاسیسزم کے, اور اوور آل بھی لٹریری کرٹیسزم کی فاؤنڈیشن ہی اوور آل میں کہوں تو انہوں نے ہی ڈالی ہے. اور بہت بڑے فلاسفر تھے پلیٹو, اور ایرسٹوٹل انہی کے شاگرد ہیں. اب پلیٹو بیسکلی کیا کہتے ہیں کہ وہ گریک لٹریچر جو ان کا یونانی لٹریچر ان کے تھا وہ اس کو بینش کرتے ہیں, وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہوتے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امورلٹی جو ہے پرووک کر رہا ہے اور یہ امورٹل ہے, اور یہ پوئٹک ٹروتھ جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں. یعنی پوئٹک ٹروتھ ہوتا ہے لاجیکل ٹروتھ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی جو پوئٹری میں سچ ہے, وہ جذبات کی سچائی ہو سکتی ہے, وہ خیالات کی سچائی ہو سکتی ہے, وہ اس کے اگینسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ تو لاجیکل ٹروتھ ہے, جو حقیقت میں پریکٹیکلی ٹروتھ ہے, جو حقیقی سچ ہے وہی سچ ہے. یعنی کہ وہ پوئٹری کے نا خاصا خلاف دکھائی دیتے ہیں تھرو آؤٹ ہز لائف. اور وہ کہتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے ہیومن ایموشنز کو بہت زیادہ ڈسپلے کرتی ہے, جو کہ اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ فلاسفر ہوتے ہیں اور فلاسفی پہ بلیو کرتے ہیں, آئیڈیاز پہ بلیو کرتے ہیں, اور ایموشنز کو وہ تھوڑا سا نا تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی ڈسٹرکٹیو سمجھتے ہیں ہیومن لائف میں. تو اوور آل وہ بہت بڑے کلاسسسٹ ہیں, اور ان کی نظر میں پوئٹری ایسی ہونی چاہیے جو مورل ہو. یعنی ان باتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ وہ اس کو مورل سمجھتے ہیں, تو ان کے مائنڈ میں یہ کہ مورالٹی ہونی چاہیے اس میں, اور پوئٹک ٹروتھ نہیں بلکہ لاجیکل ٹروتھ ہونا چاہیے. وہ ہمیں کچھ سکھائے, وہ ہمیں کچھ سمجھائے, اور اس کی یعنی کہ اپروچ ان کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہے. اچھا, اب یہ میں جو بک سے پڑھ رہا ہوں 55 سے 58 پیجز کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اب ویسے یہ بہت ٹف ٹاپک ہے, آپ خود سے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی ایزی کر کے بتانے والا ہوں. نیکسٹ, اب ایرسٹوٹل انہی کے شاگرد ہیں, لیکن وہ انہیں بلائنڈلی فالو نہیں کرتے. دو ہی ہمسیلف از آلسو اے کلاسسسٹ بٹ ہی ہیڈ رادر اے فلیکسیبل اپروچ ٹورڈز پوئٹری. ہی کنسیڈرڈ پوئٹری کو وہ تھوڑا سا ریلیکس لے کے, فلیکسیبلی لے کے چلتے ہیں. پلیٹو کی طرح وہ بالکل ریجڈ نہیں ہو جاتے.
اب ان کی نظر میں جو پوئٹک ٹروتھ ہے اور لاجیکل ٹروتھ ہے وہ اسے ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پوئٹک ٹروتھ کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتے, وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ پوئٹری از سم تھنگ ڈفرینٹ, ہسٹری از سم تھنگ ڈفرینٹ, اینڈ پوئٹری از far superior than history because history only tells you what happened but poetry tells you what can happen. It has the imaginative skills, imaginative abilities. تو وہ اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ پوئٹری بہت اوپر ہے اور وہ پوئٹری کے رینکس بناتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایپک اور ٹریجڈی جو ہے ہائیسٹ رینک پر اس کی جو ہے لٹریچر کی فارمز ہیں, پوئٹری کی فارمز ہیں, یعنی کہ ان کے پاس فلیکسیبل اپروچ ہے پوئٹری کو لے کر اور وہ اس کو اس کے اکارڈنگ لے کے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں وہ شیکسپیئر کی ایج کو یہیں پہ ہسٹوریکل ریویو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کی ایلزابتھن ایج ہے جو کہ 1558 سے 1603 تک چلتی ہے اور اس ایج کو گولڈن ایج انگلینڈ کی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس دور میں انگلینڈ میں جو ہے پراسپیرٹی تھی, بہت زیادہ اچھے حالات تھے ان کے, اور ایلزابتھن کوئین ایلزابتھ ون کے نام سے اسے منسوب کیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ وہاں پہ پاپولر کوئین ان کی رہی ہیں. اب اس دور میں شیکسپیئر نے بہت سا کام کیا ہے لیکن اپنی لائف کے اینڈ پہ اس نے ٹریجی کامیڈی بنائی ہے اور رومانس پہ کام کیا ہے, یعنی اس نے ایک طرح سے رومانٹسزم کی بنیاد رکھ دی تھی اور کلاسیسزم اور کلاسسسٹ ٹریڈیشن یعنی کہ جو کلاسیکل ٹریڈیشنز ان کی کافی زیادہ یہ وائلیشنز کرتا رہا تھرو آؤٹ ہز لائف. اب ہوا یہ کہ اس نے اتنی زیادہ وائلیشنز کی ہیں تو ظاہر ہے کلاسسزم کو یہ اچھا تو نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, اور جو بھی لوگ کلاسسسٹ ہوں گے, کلاسسزم پہ بلیو کرتے ہوں گے, ارسٹوٹل کے چیلے اور پلیٹو کے چیلے تو اس چیز کو بڑا ناگوار لیں گے نا. تو اسی طرح جو ہمارے پاس جو ہے بین جانسن, ڈاکٹر جانسن آ جاتے ہیں جو کہ اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں اور وہ کلاسسسٹ ہوتے ہیں اور وہ خود بھی جو ٹریجڈیز وغیرہ بناتے ہیں وہ کلاسیکل جو نارمز ہیں ان کو توڑتے ہوئے نہیں بناتے بلکہ ان کو فالو ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جان ڈرائیڈن, ٹھیک ہے. جان ڈرائیڈن دوبارہ سے ایک ایسا فگر ہے جو کلاسسزم کو شیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے شیکسپیئر کی طرح, اور یہ ایک جو ہے ڈرامیٹک پوئزی لکھتے ہیں جس کے اندر یہ شیکسپیئر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کی ٹریجک کامیڈی اور رومانس کے لیے, اور اس کے علاوہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوئٹری میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, یعنی وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے رومانٹسزم کو فیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی ایرا میں اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, وہ بہت بڑی ایک جملہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ارسٹوٹل نے جتنی بھی ہمیں تھیریز دی ہیں, ٹریجڈی کی جو تھیری ہے اس نے پرانے رائٹرز کو, سوفوکلس کو, اوڈیسی, ایلیٹس, ان سب کو دیکھتے ہوئے لکھی ہے. اگر وہ ہمارے دور میں آتا اور ہمیں دیکھتا تو اس کی ٹریجک تھیریز ڈیفرنٹ ہوتی, تو ہم اسے فالو کیوں کریں؟ وہ اس دور میں اپلیکیبل تھی, ہم اس کو اس دور میں اپلائی کرنے کے پابند نہیں ہیں. یعنی وہ اس طرح کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دیتا ہوا نظر آتا ہے. اسی دوران نیو کلاسسزم بھی آ رہا ہے 18 سینچری میں رومانٹسزم کے ساتھ ساتھ, جو یہ کہتا ہے کہ ہاں جو کلاسسسٹ سوچیں ہیں, جو کلاسسزم ہے, جو کلاسیکل نارمز ہیں, ہمیں انہیں یوز کرتے ہوئے تھوڑا بہت جو ہے آزادی ہے لیکن اوورال نیو کلاسسزم ہے, یعنی اسی کی آگے ایک ایڈوانس فارم ہے کلاسسزم کی جس کے اندر ایڈیسن, پاپ اور جانسن ہمیں کافی زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں. اور پاپ جو ہے وہ ایسے لکھتا ہے ایسے آن کرٹیسزم, اس میں بھی یہ کلاسسزم کو ہی فیور کرتے ہوئے اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رومانٹک ایج چل رہی ہے جس میں ورڈزورتھ آتا ہے, کیٹس آتا ہے, پی بی شیلے آتا ہے اور بائرن آتا ہے, اور یہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلاسسزم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ وائلیشنز کرنا جانتے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹیشن کرنا جانتے ہیں, ان کی سبجیکٹیو اپروچ ہے پوئٹری کو لے کر کے, یہ اپنی ایموشنز کو اور اپنی جو یعنی کہ ڈسکوریز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پوئٹری کو پرانے کلاسیکل ٹریڈیشنز کے ساتھ پابندی کے ساتھ لے کر کے آگے چلنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے ڈفرنٹ ایجز میں ہمیں یہ دونوں یعنی یہ دو بیسک تھیریز ہیں, ٹھیک ہے. یہ اب نیو کلاسسزم ہے وہ اسی کے اندر سے ایک فیلڈ ہے اور مطلب اس میں تھوڑا سا ایک درمیانی راہ لی گئی ہے. رومانٹسزم اور کلاسسزم یہ دو ہی جو ہیں ہمارے پاس تھیریز ہیں, اور ان کا میں نے آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہے ڈفرینٹ ایجز سے, ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے بتا دیا ہے. ہوپ آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ پیج نمبر 58 تک کور ہو جاتا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں بہت جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. I hope you are going to love this video, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ادروائز یوٹیوب آپ کو میری نیو ویڈیوز کا نہیں بتائے گا, نیو ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفائی نہیں کرے گا. And if you want YouTube to notify you about my new videos, you have to subscribe and click on the bell button.
اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.